عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود بنا لیتا ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانو کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتی ہے کہ ان کی لفظوں کی تفش بولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو وہ تو یقین مانو کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ عبادت کوئی دلیل نہیں، معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کا خوف کہ نہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے سے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ بدتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ جاہل انسان دماغ سے زیادہ زبان استعمال کرتا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہو تو ان کی بات غور سے سنیں کیونکہ اصل حقیقت تبھی سامنے آتی ہے۔ جھگڑے میں کھو دینا اتنا ہی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا اتنا ہی مشکل ہے۔ بار بار اچھا کرنے سے انسان اچھائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے اور کسی کے ساتھ برا کرنے کی نہیں سوچتا۔ کبھی کبھی ہزار تسلیوں لاکھ دلاسوں سے بڑھ کر صرف 3 لفظ حوصلہ دیتے ہیں جب کوئی اپنی نیت سے کہے میں ہوں نہ۔ اپنی کردار کی آیت کرتے رہا کریں اس سے پہلے کہ آپ کی ذات کی تعزیت کی جائے۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے آنس کر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنا ورنہ کوئی نہیں۔ بس اتنی کوشش کیا کریں کہ کوئی بھی آپ کی وجہ سے اللہ سے آگے نہ روئے۔ جنہیں بھروسہ کرنا ہو وہ دلیلیں نہیں مانگتے۔ رزق صرف یہی نہیں کہ جیب میں مال ہو بلکہ رزق یہ بھی ہے کہ ذہن میں خیال ہو اور دل میں حال ہو۔ کچھ مدت گزر جانے کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر خدا آپ کو آپ کے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو آپ ٹوٹ جاتے۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب کہنے نہیں بلکہ چھپائے جاتے ہیں۔ انسانوں سے محبت کرو یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ ذہانت کی ایک صلاحیت بھی ہے کہ انسان کو معلوم ہو کہ کہاں بیوقوف بنا رہنا ہے۔ کچھ لوگ مدد لینے کی خواہش رکھتے ہیں
تاکہ وہ کامیاب ہو سکے، اور کچھ لوگ مدد مانگنے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خود کے بارے میں بھول جانا ہوگا۔ میں خوش نصیب اور مطمئن ہوں کیونکہ میں نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ ہمارے یہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ لوگ دیر نہیں کرتے تعلقی ہونے میں اگر آپ ان کے لیے بیکار ہو جائے۔ اپنے خیالات کو صاف پانی سے زیادہ صاف رکھے۔ جس طرح پانی کی قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح خیالات اور کردار اور ایمان بناتے ہیں۔ ہم اکثر ان لوگوں کی عادتوں اپنی محرموں کا مذاق بنواتے ہیں، جن کو ہم کمزور لمحوں میں اپنی ذات کی سچائی سونپ دیتے ہیں۔ ساری دنیا کی سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرے رب ہی ہے جو تجھے تیری فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ معافی مانگنے کے لیے بھی ضرب ہونا چاہیے، کم ضرب لوگ معافی نہیں مانگتے۔ اچھا زندگی کو کچھ برے دنوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو بھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ نہیں دے سکتے۔ ایک سمجھدار انسان جب رشتے نبھاتا بند کر دے تو سمجھ لے اس کی ذات اور عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ منافق اور کمزور لوگ ہمیشہ آپ کی ان 3 چیزوں پر وار کرتے ہیں۔ 1، وہ آپ کے کردار پر سوال اٹھا کر جھوٹ پلا کر آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کی کامیابی سے جل کر انہیں چھوٹا دکھانے یا ان کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ آپ کے قریبی رشتوں میں غلط فہمی پیدا کر کے فاصلے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی گناہ کی طرف مائل ہونے لگو تو 3 باتیں لازمی یاد رکھو۔ نمبر 1، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نمبر 2، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نمبر 3، موت ہر حال میں آنی ہے۔ زندگی نہ آسان تھی نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر توکل رکھے اور ہمیشہ مسکرایا کرے۔ فطری طور پر ہم جنازے اٹھانے والے قوم ہیں۔ آواز اٹھانا ہماری بس کی بات نہیں۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ اپنا وہ ہے جس کے ساتھ باتیں کھل کر کی جائے، نہ کہ سنبھل کر۔ میں خوش نصیب اور مطمئن ہوں کیونکہ میں نے رشتوں میں بے وفائی نہیں کی۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میرے چینل توبہ اسلامک آفیشیل لائک کریں، شیئر کریں، پیارا سا کمنٹ کریں۔ آپ بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا خیر۔